اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انی لاخشی علیکم ان یحل بکم مثل العذاب الذی عود علی ارم ثم ولت عنہم قال ہزیم فرأیت الناس حیارا۔ کوفہ میں جو جناب زینب صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، اس کی شرح جاری تھی کہ اس کے آخری حصے انشاءاللہ کل شام کا جو خطبہ شام میں ارشاد فرمایا اس کی شرح کریں گے۔ جناب زینب نے آخری جملے خطبے کے یہ ارشاد فرمایا کہ مجھے ڈر ہے کہ وہی عذاب تم پر نازل ہو جو پہلی والی امتوں پہ نازل ہوا۔ دنیا پرست امتوں پر، خواہشات نفسانی کی پیروکار امتوں پہ جو عذاب نازل ہوا وہی تم پر عذاب نازل ہوگا۔ یہاں پر جناب زینب نے خطبہ تمام کیا۔ خطبہ تمام کرنے کے بعد زینب صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے لوگوں سے منہ موڑ لیا، کوفے والوں سے منہ موڑ لیا۔ ہزیم ایک شخص تھا وہاں موجود، وہ کہتا ہے کہ جب ختم ہوا خطبہ ختم ہوا تو لوگ پشیمان تھے، گریہ کر رہے تھے، تعجب میں پڑے ہوئے تھے کہ ہم نے کیا کر دیا۔ ہزیم کہتا ہے کہ بوڑھے کو دیکھا جو شدید گریہ کر رہا تھا، اس کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو چکی تھی اور دشمنان اہل بیت علیہ السلام کے لیے بد دعا کر رہا تھا، اور اہل بیت علیہ السلام کے لیے فرما رہا تھا ہاتھ بلند کر کے کہ میرے ماں باپ قربان ہو جائیں آپ اہل بیت علیہ السلام پر، کہ آپ کے بوڑھے سب سے بہترین بوڑھے ہیں، آپ کے جوان سب سے بہترین جوان ہیں، آپ کی عورتیں سب سے بہترین عورتیں ہیں، اللہ کے ہاں آپ کی قدر و منزلت بہت زیادہ عظیم ہے۔ جس طرح امام سجاد علیہ السلام نے لوگوں کے تولا اور تبرہ کو ٹھیک کیا شام میں، اسی طرح یہ زینب السلام علیہ کا خطبہ دیکھ لیں کہ لوگوں کے جو تولا اور تبرہ پہ غبار آ چکا تھا اس غبار کو ہٹایا، غبار ہٹا دیا۔ بس اس خطبے کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام نے جناب زینب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا یا امتی اسکتی، اے میری پھوپھی جان آپ آرام کر لیں، بہت بول لیا آپ نے، ففل باقی، بس آپ کی یہ باتیں ان کی عبرت کے لیے کافی ہیں، ان کی عبرت کے لیے کافی ہیں، کہ پہلے والوں سے عبرت حاصل کریں کہ کیا کر دیا انہوں نے، شہداء کے حوالے سے عبرت حاصل کریں۔ وَأَنْتِ بِحَمْدِ اللَّهِ عَالِمَ غَيْرَ مُعَلِّمَ، آپ حمد خدا کے ساتھ ایسی عالمہ ہیں جو کسی انسان سے نہیں پڑھیں بلکہ خدا سے علم لیا ہے۔ فَهِمَ غَيْرَ مُفَهَّمَ، آپ سمجھدار ہیں، خدا نے آپ کو سمجھ دی ہے، انسان نے آپ کو سمجھ نہیں دی۔ بس جناب زینب کے لیے زمانے کے امام یہ فرما رہے ہیں، یعنی زمانے کے امام گواہی دے رہے ہیں کہ عالمہ غیر معلمہ ہیں۔ بس زینب السلام اللہ کا مقام یہ مقام ولایت ہے کہ خدا سے تعلیم لے رہی ہیں، خدا سے سمجھ لے رہی ہیں، مقام ولایت ہے۔ بہت ساروں نے امام حسین علیہ السلام کو مشورہ دیا، بہت سارے لوگ آ رہے تھے مشورہ دے رہے تھے کہ آپ اگر جانا چاہ رہے ہیں، قیام کرنا چاہ رہے ہیں تو عورتوں اور بچوں کو نہ لے جائیں۔ ہر موقع پہ جناب زینب صلی اللہ علیہ امام حسین علیہ السلام کو حوصلہ دے کر یہ جملہ ارشاد فرماتی تھیں نحیی معہ و نموت معہ، ہم آپ کے ساتھ زندہ ہیں، آپ کے ساتھ مریں گے۔ بس کبھی زینب صلی اللہ علیہ یہ نہ سمجھے گا کہ زینب صلی اللہ علیہ کا کردار شہادت امام حسین کے بعد شروع ہوتا ہے یا شہادت امام حسین کے وقت شروع ہوتا ہے، نہیں، زینب صلی اللہ علیہ کا کردار پہلے سے ہے، کربلا سے پہنچنے سے پہلے سے۔ جہاں بھی کوئی مشورہ دینے آ رہا تھا کہ آپ اپنے ساتھ عورتوں اور بچوں کو نہ لے جائیں، اس وقت زینب صلی اللہ علیہ یہ ارشاد فرما رہی تھی کہ نحیی معہ و نموت معہ، ہم آپ کے ساتھ زندہ ہیں، آپ کے ساتھ مریں گے۔ کبھی زینب صلی اللہ علیہ امام علی کی مانند گفتگو کر رہی ہیں، یہ جملے امن العدل یبن الطلقاء،
آزاد شدہ کے بیٹے کیا یہ عدالت ہے کہ رسول خدا کی بیٹیاں قیدی بن کے آئیں اور آزاد شدہ کی عورتیں کنیزیں بن جائیں یا شہزادیاں بن جائیں یا رانی بن جائیں؟ یہی جملے آپ خطوط دیکھیں نہج البلاغہ کے تو امام علی حاکم شام سے جب مخاطب ہیں تو ایسے ہی جملے یا ابن الطلقاء. خطبوں میں ہم غور کریں کہ کہاں زینب سلام اللہ علیہ امام علی بنی ہیں، کہاں امام حسین بنی ہیں، کہاں امام حسن بنی ہیں. یہ غور کرنے سے پتہ چلے گا، یہ غور کرتے ہی ہمیں اندازہ ہوگا. زینب سلام اللہ علیہ مصیبت میں غوطہ لگانے والی تھی. ایک دفعہ انسان پر مصیبت آتی، مصیبت پڑتی ہے، ایک دفعہ انسان مصیبت میں غوطہ لگاتا ہے. ان دونوں میں بڑا فرق ہے، ان دونوں میں بڑا فرق ہے. بس ایک دفعہ ایک شخص کو خبر ملتی ہے کہ آپ کے بچے کا ایکسیڈنٹ ہوا تو وہ صبر کر لیتا ہے. ایک دفعہ انسان اپنے بچے کو دین کے لیے اپنے بچوں کو پیش کرتا ہے، اپنے مال کو اپنی جان کو پیش کرتا ہے. یہ خود غوطہ لگانے والا ہے، یہ خود غوطہ لگاتا ہے کہ میں نے بچے دے دیے. زینب سلام اللہ علیہ غوطہ لگانے والی تھی، اپنے بچے راہ خدا میں دیے، گریہ نہیں کیا کہ امام حوصلہ نہ ہارے. کتنی بڑی قربانی ہے. کس طرح خطبات بیان کرتے ہوئے دین کی محافظ لوگوں کے تولا اور تبرہ کو ٹھیک کر رہی ہیں. اور زینب سلام اللہ علیہ شیر کی مانند ہیں، قیدی بن کر آئی ہیں لیکن حق کا دفاع کر رہی ہیں. اسیر بن کے آئی ہیں لیکن شیر کامیاب ہے، مایوس نہیں ہوئی زینب سلام اللہ علیہ. مبادا کوئی یہ سوچے کہ زینب سلام اللہ علیہ مایوس ہو گئیں کہیں. کربلا کی عورتیں جناب قاسم، جناب علی اکبر اور جناب عباس کی مانند تھیں. کربلا کی عورتیں جناب عباس کی طرح ایسی تھیں. یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ عورتیں جنگ نہیں لڑیں. بعد از کربلا، بعد از عاشورہ انہوں نے جنگ لڑی. اس سے بڑی جنگ کیا ہو سکتی ہے کہ بھوکی ہونے کے باوجود کوفے کی عورتیں جب کھانا لے آئیں تو کہیں کہ ہم پہ صدقہ لینا حرام ہے. یہ بہت بڑی جنگ ہے. یہ وہی جنگ ہے جو جناب قاسم نے کی، وہی جنگ ہے جو جناب علی اکبر نے کی، وہی جنگ ہے جو جناب عباس نے کی. بھلا جناب عباس فرات کے کنارے 4000 کے لشکر سے لڑ کے نہیں گئے اور وہاں پہنچ کے مشکیزہ نہیں بھرا؟ مشکیزہ بھرتے ہوئے پانی پیا یا نہیں پیا؟ نہیں پیا. کیوں؟ کیونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ امام پیاسے ہیں تو میں کیوں پیوں پانی. بس ان عورتوں کا کردار جناب قاسم کی مانند تھا، جناب علی اکبر کی مانند تھا. مرد میدان تھی، کبھی مایوس ہونے والی نہیں تھی. بس انشاءاللہ کل ہم جناب زینب کا خطبہ جو شام میں ہے اس کی شرح کریں گے. وصلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین.